نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وإنہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعۃ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ائتمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَإِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيًا مُؤَثَّرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ الْعَوَامَ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کی تعلیمات انسانی معاشرے کے بنیادی مسائل پر ایسی صحیح سچی رہنمائی عنایت کرتی ہے کہ جو ہر دور میں انسانی اجتماعیت کے بنیادی امور پر ٹھیک رہنمائی کرتی ہے، زاویہ فکر کو درست کر دیتی ہے، سوچوں کو ایک واضح رخ دیتی ہے، افکار منظم ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انسانی زندگی کے اعمال، خاص طور پر اس کے اجتماعی اعمال، جماعتی اور تنظیمی اعمال، انہیں درست طور پر سمجھنے، ان سے رہنمائی حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک بات جو کتاب مقدس قرآن حکیم نے واضح کی ہے وہ یہ کہ انسانی سوسائٹی بغیر رہنماؤں کے ترقی نہیں کر سکتی۔ قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی رہنما کی ضرورت ہے۔ اس رہنمائی کی کیا ضرورت ہے؟ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ضمن میں قوموں کی سیاست اور ملت کے اجتماعی احکام و افکار کو سمجھایا ہے۔ جو طلاب میں مبحث ملیہ، سیاست ملیہ کے تناظر میں یہ آیت نقل فرمائی ہے، اور پھر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ انسانی معاشروں میں بہت ہی ادھوری رائے والے، فاسد آراء رکھنے والے، ملی جلی آراء رکھنے والے، کم عقل اور پوری عقل والے ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اب پورے اجتماع کو درست خطوط پر رکھنے کے لیے، بہیمیت اور حیوانیت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور انسانی امور کو انسانی معاشرے میں قائم رکھنے کے لیے رہنماؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ انما انت منذر، آپ جو بنیادی حقائق ہیں ان سے آگاہ کرنے والے منذر ہیں۔ منذر کی تعریف شاہ ولی اللہ صاحب نے کی ہے کہ کسی قوم پر کوئی آفت آنے والی ہو، ان کے اجتماعی غلط کاریوں کے نتیجے میں، کیونکہ دنیا میں کوئی مصیبت بغیر کسی کسب کے، بغیر کسی عمل کے نہیں آتی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا برے نتائج پائے گا۔
تو کسی قوم پر اس کی اجتماعی بدعمالیوں کے نتائج ہولناک شکل میں ظاہر ہونے والے ہوں، کوئی داہیہ کبریٰ ان کو اپنی گرفت میں لینے والا ہو، تو منذر کا کام ہے اس سے آگاہ کرنا، عقلی اور شعوری بنیادوں پر صحیح فکر و عمل سمجھانا، صحیح راستہ بتلانا، اور جو غلط کاریاں کی گئی ہیں اس کے نتیجے میں جو سزا آنے والی ہے اس سے ڈرانا، توبہ کرانا، عزم کرنا کہ آئندہ چل کر وہ انسانیت دشمن بدعمالیاں نہیں کی جائیں گی۔ یہ منذر کا کام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے مکہ کے دور میں، اور اسی دور میں یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور قریبی رشتہ دار وہ تھے جو مکہ کی لیڈرشپ تھی، 12 بڑے بڑے سردار وزراء تھے اور ایک ان کا سربراہ ابو جہل تھا۔ اس لیڈرشپ کو کیا ہے، ڈراؤ، ان کی بدعمالیوں کے جو بد نتائج ظاہر ہونے والے ہیں اس سے انہیں آگاہ کرو، کیسے وہ اب سزا کے زیر عتاب آنے والے ہیں، یہ اقدام کرے گا۔ آپ منذر ہیں۔ اب ساتھ ہی جملہ فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک صحیح رہنما کی، ہدایت یافتہ فرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر شاہ صاحب نے اسی کے تناظر میں نبوت کی حقیقت بیان کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام دراصل مفہمین میں سے ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ، سمجھے سمجھائے ہوئے لوگ، سوسائٹی کا درست تجزیہ کر کے درست فیصلہ کرنے والے لوگ۔ درست فیصلوں سے ہی قوموں کو درست راستے پر چلنے کی توفیق ہوتی ہے، اور یہ فیصلے لیڈرشپ کرتی ہے، قیادت کرتی ہے، رہنما کرتے ہیں، قوموں کے ہادی کرتے ہیں۔ صحیح فیصلہ کریں گے، درست ڈیسیژن ہوگی ان کی، تو وہ قوم ترقی کرتی ہے، اور جب فیصلے غلط ہونے لگیں، خواہشات کی بنیاد پر ہونے لگیں، تو یہی اس قوم کی تباہی اور بربادی کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ لیڈرشپ کی غلطیوں کی سزا پوری قوم بھگتتی ہے۔ قوموں کی شناخت لیڈروں سے ہوتی ہے، اور لیڈروں کی شناخت قوم سے ہوتی ہے۔ اگر وہ غلط فیصلے کرنے لگے، ان میں وہ اہلیت نہ ہو، نااہل ہو، تو قوموں کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی بات کتاب مقدس قرآن حکیم نے سمجھائی ہے، اور اس کو پوری اہمیت کے ساتھ شاہ صاحب نے ایک مبحث میں بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کس طرح اپنے اپنی قوموں کو صحیح راستے پر رکھتے رہے، ان کی ہدایت کے لیے کردار ادا کرتے رہے۔ 7-8 کے قریب اقسام شاہ صاحب نے بیان کی ہیں مفہمین کی، جو اپنے اپنے شعبے، اپنے اپنی اجتماعی جو ان کا ویژن یا اجتماعی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی تھی اس کے مطابق وہ منذر تھے، حکیم تھے، خلیفہ تھے، امام تھے، مزکی تھے، وغیرہ وغیرہ، اور ان تمام کا مجموعہ یا ان میں سے چند امور کا خصوصیات رکھنے والا وہ ایک النبی ہے جو منصب نبوت پر فائز ہے۔ سچے رہنما ہوں تو سوسائٹی ترقی کرتی ہے، جھوٹے رہنما ہوں، نااہل ہوں، غلط فیصلے کریں، سوچ سے عاری ہوں، تو وہ پوری سوسائٹی عذاب میں مبتلا ہوتی ہے۔
اسی کی اہمیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے امراء کے حوالے سے کہ اگر تمہارے امراء، تمہارے حکمران، تمہاری جماعتوں کے امیر، تنظیموں کے صدور، تمہاری لیڈرشپ، اذا کان امراؤکم خیارکم، تمہارے امراء اچھے لوگ، خیر سے مراد یہاں جو بسطتاً فی العلم والجسم، بہادر، دلیر، عقل رکھنے والے، شعور رکھنے والے، خیر سے مراد خیرات مانگنے والے نہیں، چندہ مانگنے والوں کی بات نہیں ہوتی، رسید بک چھپوا کر پیسے مانگنے، کبھی کسی نام پہ کبھی کسی نام، خیر جو سوسائٹی کا سب سے اچھا کریم ہے، سمجھدار لوگ ہیں، مفہمین ہیں، تو اگر تمہارے امراء خیارکم واغنیاؤکم سمحاؤکم، تمہارے مالدار لوگ سخی ہیں، سماحت نفس ہے، وقار اور عزت کے ساتھ انسانی مسائل کے حل کرنے کی خصوصیت رکھتے ہیں، امراء اور اغنیاء میں سماحت نفس ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے سماحت نفس کی بھی خصوصیت بیان کی ہے، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عفت اور پاک دامنی ہو، جس میں سخاوت ہو، جس میں صبر و استقامت ہو، جس کو معاملات کو بردباری سے حل کرنے کی صلاحیت اور استعداد حاصل ہو، وہ سمیع ہے، وہ سماحت النفس اس کے اندر ہے، وقار ہے، بلندی ہے، پست خیالات، منفی سوچ، بخل کی حالت اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو تمہارے امیر اور مالدار سمیع ہوں، اچھے اور منتخب لوگ ہوں تو یہ دنیا اچھی ہوتی ہے۔ فظاہر الارض خیر من بطنها، زمین کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کے حصے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ مالی اعتبار سے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والا، ان کے ساتھ وقار اور عزت کے ساتھ پیش آنے والا، ان کی رسپیکٹ کرنے والا، ان کے لیے بہتر ثابت ہونے والا اگر امیر ہوگا، لیڈر ہوگا، رہنما ہوگا تو زمین میں امن ہوگا، چین ہوگا، معاشی خوشحالی ہوگی، سیاسی امن ہوگا، لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہوں گی، تو ظہر الارض خیر من بطنها۔ اسی طرح اس کے بالکل برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امراء کا تذکرہ بھی کیا ہے، اذا کان امراؤکم شرارکم، جب تمہارے حکمران، تمہاری لیڈرشپ، تمہاری تنظیموں اور جماعتوں کے سربراہ، پارٹیوں کے صدور شرارکم، تم میں سب سے زیادہ شرارت پسند، شر پیدا کرنے والا، اور انسانیت کے لیے، پورے اجتماع کے لیے، سوسائٹی کے لیے بنیادی شر دو ہیں، باقی ساری ان کی شاخیں۔ پہلا بنیادی شر وہ جو انسانی جان کو لاحق ہوتا ہے، اور انسانی جان کو جو شر لاحق ہوتا ہے اس میں قتل، بے عزتی، توہین، انسانی خون کا بہانا اور قتل کروانا، یہ شر، بڑا شر۔ وہ آدمی انتہائی شریر ہے جو قتل انسانیت کا ارتکاب کراتا ہے، سب سے بڑا شر۔ اور اگر قتل انسانیت نہ ہو، انسانوں کو زندہ تو رکھا جائے لیکن انہیں مہاجر بنا دیا جائے، جلا وطن بنا دیا جائے، اپنی بستی، اپنی آبادی، اپنے گھروں سے نکال باہر کر دیا جائے، ریفیوجی کیمپوں میں داخل کر دیا جائے۔ یہودیوں سے یہی تو معاہدہ ہوا تھا، جیسا کہ پچھلے جمعے ذکر کیا کہ لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم۔ سب سے بڑا شر یہ ہے
آج شر یہ تو بتلایا جاتا ہے کہ فحاشی اور یعنی اور فلانی چیزیں، لیکن بنیادی شر دو ہیں جو لیڈرشپ یہ کر رہی ہے، قتل انسانیت، اس کے فتوے، اس کے بیان، اس کے حکم سے کسی سوسائٹی اور قوم کی افراد قتل ہو رہے ہیں یا مہاجر بن رہے ہیں، جلا وطن ہو رہے ہیں، کسب و پرسی کے عالم میں دوسری اقوام کے رحم و کرم پر ایک تنگ و تاریک کیمپوں میں بند ہو رہے ہیں، بھیک کھا رہے ہیں۔ یہ بڑا جرم ہے، چاہے وہ نمازی ہو، حاجی ہو، کچھ بھی ہو۔ یہ ہے شرارکم۔ تو تمہارے امراء جب شرار ہو جائیں اور تمہارے مالدار، بخلاؤکم، اغنیاؤکم بخلاؤکم، سرمایہ پرستی کے ایسے مرض میں معاشی طور پر مبتلا ہو جائیں کہ انسانیت کی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے پیسہ نہ خرچ کرتے، وہ ریفیوجی کیمپوں کو، مہاجروں کو ٹکڑے ڈالنے کے لیے، آٹے کے تھیلے بانٹنے کے لیے تو کام کریں کہ فلاں نے یہ اتنے پیسے دیے، فلاں نے اتنے چیک دیے، فلاں نے اتنے تھیلے بانٹے، لیکن وہ معاشی سسٹم جس کے ذریعے سے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، سوسائٹی کے تمام انسانوں کی معاشی ضروریات پوری اور اس کی کفالت کا نظام ہو، وہ نہ کریں، بلکہ معاشی نظام بخل پر مبنی ہو، ارتکاز دولت پر مبنی ہو، لوگوں کی جیبوں پر ظالمانہ ٹیکس لگا کر سرمایہ دار اور مالدار لوگ موٹے سے موٹے ہو رہے ہیں، یہ مطلب ہے یہاں۔ تو مالدار تمہارے بخیل بن جائے، تمہاری لیڈرشپ، تمہارے امراء شرار بن جائے، تو فبطن الارض خیر من ظہرہا، تو زمین کا پیٹ زمین کے اوپر کے حصے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ آدمی موت مانگتا ہے ذلت اور رسوائی، عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ یہ تجزیہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں کا، کہ جب قوموں پر سیاسی تنگی، معاشی تباہی، بخل اور سرمایہ پرستی کا نظام، لیڈرشپ شریر لوگوں کی، مفاد پرستوں کی پیدا ہو جاتی ہے، تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان دعا مانگتے ہیں کہ کاش کہ مجھے موت آ جائے۔ یہ مطلب نہیں جو بعض بیوقوف بیان کرتے ہیں کہ اب مر جانا چاہیے، ٹھیک ہے چلو کیونکہ زمین کا پیٹ اچھا ہے لہذا پیٹ میں چلے جاؤ، اپنی قبر خود کھود لو، خود مر جاؤ۔ نہیں، یہ بات نہیں، یہ تجزیہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوسائٹی کے حوالے سے، کہ امراء یہ ہوں تو سوسائٹی کی حالت یہ ہوتی ہے، خوشحال سوسائٹی ہوتی ہے، اور اگر امراء ایسے ہوں، لیڈرشپ ایسی ہو تو سوسائٹی کی حالت یہ ہوتی ہے، انسانیت سسک رہی ہوتی ہے، معصوم بچوں کی کلیاں چٹخ رہی ہوتی ہیں، تباہی بربادی آ رہی ہوتی ہے، لیڈرشپ کی خرابی۔ یہ وہ بنیادی اساسی اصول ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشروں کے تجزیے کے لیے واضح کیے۔ یہ وہ سیاست نبوت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی اپنی قوموں کی، اپنے اپنے دور کی سیاست کرتے رہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، اور خلیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ہے کہ جو اپنی قوم کی قیادت، حکومت، امارت، نظم و نسق چلانے والا فرد قوم کو درست راستہ بتائے، عقل سکھائے، سیاسی عقل، معاشی عقل، اجتماعی عقل، سیدھا راستہ، اس پر اجتماعیت تشکیل دے،
اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرے، وہ خلیفہ ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ یہی ہے، اور اس خلیفہ کے بنیادی کام یہی دو ہیں، باقی اس کام اس کے ذیل میں۔ انسانی جان کی حفاظت کرنا، قتل ہونے سے بچانا، قتل ہونے سے بچانا، اور ان کی معاشی خوشحالی اور ان کی ضروریات کی کفالت کے لیے ممکن حد تک جدوجہد اور کوشش کرنا۔ انسانی جان کے بچانے اور تحفظ کے لیے تاریخ اسلامی کا وہ واقعہ لوگوں کے سامنے رہنا چاہیے جو خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ ان سے بڑھ کر مدبر، ان سے بڑھ کر خلیفہ، ان سے بڑھ کر امیر المومنین اور کون ہو سکتا جی؟ قیصر و کسریٰ کے خلاف جنگیں ہو رہی ہیں۔ قیصر روم سے جتنی بھی جنگیں ہوئیں اس کے مختلف فیزز تھے۔ پورے شام اور عراق اور قیصر کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر پوری آب و تاب، طاقت اور قوت کے ساتھ میدان جنگ میں تھے۔ عمر فاروق لمحہ لمحہ کی خبر مدینہ میں لے رہے تھے۔ عمر فاروق کو خبر دی ابو عبیدہ ابن الجراح، جو شام کے محاذ پر تھے، عراق کے محاذ پر سعد بن وقاص تھے، مصر کے محاذ پر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے سپہ سالار۔ ابو عبیدہ ابن الجراح نے اطلاع دی کہ یہ قیصر روم کی فوجیں شام کی سرحد پر ایک شہر میں تمام یورپین قوتیں جمع ہو رہی ہیں، ادھر ادھر کی تمام اقوام، اور بہت بڑی فوج ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی عمر فاروق سے پوچھی۔ جب دشمن کی بڑی بے شمار فوج کا پتہ چلا تو عمر فاروق نے فوری طور پر سعد بن وقاص کو لکھا کہ اپنی فوجیں لے کر ابو عبیدہ بن جراح کی طرف پہنچ جاؤ، اس کی سرکوبی کے لیے۔ عمرو بن العاص کو حکم دیا، جغرافیہ پر نظر دوڑائیں تو ایک طرف عراق ہے اور ایک طرف مصر ہے، درمیان میں شام ہے۔ دونوں کو دائیں بائیں والوں کو کہا کہ اپنی تمام فورسز اٹھا کر یہاں لے آؤ، اور ابو عبیدہ بن الجراح کو خط لکھا کہ جب تک سعد اور عمر، سعد بن وقاص اور عمرو بن العاص تمہارے پاس پہنچ نہ جائیں، اس سے پہلے تمہارے پاس بے شک بڑی فوج ہے، اس سے پہلے تمہیں دشمن کے خلاف اقدام نہیں کرنا۔ لازمی شرط ہے کہ دونوں فوجیں آ جائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کا نقصان ہو۔ مسلم فوج جو ہے وہ جنگ تم قبل از وقت شروع کرو، باہر سے کمک آئی نہیں، اور ان کی بہت بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہاری فوج میدان میں ہو تو کہیں شکست کھا جائے، تمہارے بندے قتل ہو جائیں۔ تو قتل انسانیت سے بچانے کے لیے اپنے فوجیوں، اپنی پارٹی کے لوگوں، اپنی اجتماعیت کو محفوظ کرنے کے لیے عمر فاروق نے ابو عبیدہ بن جراح کو لکھا کہ آپ نے اس وقت تک اقدام نہیں کرنا جب تک کہ دونوں طرف سے فورسز نہ آ جائیں۔ اب ادھر سے اس شہر کے سامنے محاصرہ کیا ہوا ہے، شہر کے مقابلے میں پڑے ہیں ابو عبیدہ بن الجراح۔ خالد بن ولید بڑے دلیر قسم کے جرنیل تھے، انہوں نے صورتحال ملاحظہ کی، لشکر کی، دشمن کی بھی حالات معلوم کیے، اپنی طاقت کا بھی اندازہ لگایا۔ تو خالد بن ولید نے دباؤ ڈالا ابو عبیدہ بن الجراح پر کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں حملہ کروں، یہ وقت ہے اس وقت ان پر کارروائی کرنے کا، اور انشاءاللہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ابو عبیدہ نے بڑا سمجھایا کہ عمر فاروق نے حکم دیا ہے کہ جب تک وہ دونوں فورسز نہ آ جائیں اس سے پہلے اپنی فوج کو ہلاکت میں ڈالنا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا،
اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو کیوں ڈال رہے ہو تم؟ لیکن خالد کا اصرار بہت زیادہ، اور انہوں نے ابو عبیدہ کو نیم رضامندی کی حالت میں ان سے رضامندی لے کر کیا ہے حملہ کر دیا، حملہ کر کے فتح حاصل کر لی۔ سعد ابھی پہنچے نہیں، عمر ابھی پہنچے نہیں، بہت بڑی فوج سے مقابلہ، خالد کی بہادری نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے، کامیابی مل گئی، لیکن اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کی جو عمر فاروق نے انہیں حکم دیا تھا۔ عمر فاروق کو پتہ چلا تو خالد کو کیا ہے معزول کر کے بلا لیا، ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کہ اپنی فوج کو مروانے کے لیے تم نے، انسانوں کو قتل کروانے کے لیے تم نے کیا ہے لڑائی شروع کر دی؟ جب تک تمہارے پاس مکمل طاقت نہ ہو، فوجی قوت نہ ہو، تو قبل از اقدام کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے اب تم نے فتح حاصل کر لی، موقع مل گیا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس کی پوری فورس تمہیں نیست و نابود کر دیتی دشمن کی۔ خالد کی معزولی کے پیچھے بنیادی یہ ڈیسیژن تھا کہ قبل از وقت انہوں نے دشمن پر حملہ کر دیا، اس ڈسپلن کو ایک تو توڑا، اور دوسرا اس خطرے کو جو عمر فاروق نے بیان کیا تھا کہ اپنی فوجوں کو تم نے خطرے میں ڈالا، ہلاکت کے قریب کر دیا، اپنے سے کئی گنا طاقت پر۔ کیا ان کے سامنے وہ بدر کے 300 صحابہ، 313 جس میں خود عمر شامل تھے، وہ واقعہ موجود نہیں تھا؟ آج کہتے ہیں جی بدر میں بھی تو 313 تھے، عمر فاروق کو نہیں پتا تھا کہ 313 تھے جو خود بدر میں شریک تھے؟ جی بھائی، دشمن طاقت کا اندازہ لگا کر کامیابی کے اگر آپ کے پاس نتائج کے صحیح اعداد و شمار اور تجزیہ ہو تو پھر تو اقدام کیا جاتا ہے، نہیں تو آبیل مجھے مار کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیے مسلمانوں کے 1200 سالہ دور میں ان کی لیڈرشپ نے ہمیشہ جو صحیح لیڈرشپ رہی، اس کا بنیادی کام کیا تھا؟ سب سے پہلے اپنی فورسز کو، اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنا۔ خلافت کا مطلب ہی ہے وہ جو قرآن نے حلف اٹھوایا تھا بنی اسرائیل سے، اور جب ان سے حلف اٹھوایا تھا تو بنی اسماعیل سے بھی تھا، قرآن نے جب یہاں بیان کر دیا تو گویا کہ ان کے لیے بھی یہی ہے۔ تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ جو اصول اور ضابطہ بغیر کسی تنقید کے تورات میں بیان کر دیا ہے اللہ نے، اور اس کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے، وہی قانون اور ضابطہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو قتل انسانیت سے بچانا، اسی لیے وہ انسان جو سوسائٹی میں فتنہ پیدا کرتا ہے، فتنہ پرور اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس ایک دو فرد چند افراد کو راستے سے ہٹانا، یہ اس فتنے کے خاتمے کے لیے ضروری قرار پایا تو کیا جائے، والفتنۃ اشد من القتل۔ لیکن باقی سوسائٹی کو قتل سے بچانا، یہ لیڈرشپ کا بنیادی کام ہوتا ہے۔ وہ امراء، وہ خیار ہے، وہ صبحا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کے اس اصول کی روشنی میں پچھلے 150-200 سال کی تاریخ مسلمان ملکوں کی، ان کی لیڈرشپ کے فیصلے کیا ہیں، وہ تاریخ کیا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق بات نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امور نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو؟ جی، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب امور سپرد کر دیے جائیں نااہلوں کے، اہلیت نہیں رکھتے، حق کے حکمرانی کی خصوصیت ہی نہیں رکھتے۔ حق کے حکمرانی، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا،
حق حکمرانی دو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو، اپنی قوم کو، اپنی دھرتی کی حفاظت کرے، قتل ہونے سے بچائے، ان کو مہاجر ہونے سے بچائے، جلا وطن ہونے سے بچائے، ان کی معاشی خوشحالی کے لیے اقدام کرے۔ وہ اہل ہے، اور اس کو یہ دو کام نہیں آتے نا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تسبیحاں گھما رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، عمرے پہ عمرے کر رہا ہے، حج پہ حج کر رہا ہے، نام اس کا اسلامی جماعت ہے یا اسلامی کچھ اور اسلام کے ساتھ ہے، اگر وہ لیڈرشپ ایسی ہے تو نااہل ہے۔ اس لیڈرشپ کے فیصلے قتل انسانیت تک پہنچا رہے ہیں، قتل کا بازار گرم کر رہے ہیں، تو لیڈرشپ نااہل ہے۔ تو فانتظر الساعہ، اس قوم کی قیامت آئے گی، اور جس قوم کے رہنما اور لیڈر درست ہوں گے تو اس قوم کی قیامت کیوں آئے گی؟ جو سمجھدار، عقل مند، اپنی سوسائٹی، اپنی چیزوں کی حفاظت کرنے والے، ان پر قیامت کیوں آئے گی؟ حکمران کی خصوصیات میں امام شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ اس حکمران، اس لیڈر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری نسل اور میری قوم اور میری سوسائٹی کے تمام افراد میرے بچے ہیں، ابناء نفسہ، اس کی بنیاد پر وہ فیصلے کرے۔ اپنے بچے تو امریکہ بیٹھے ہوں، اپنے بچے تو اعلیٰ تعلیمیں حاصل کر رہے ہیں، اور دوسروں کے بچوں کو قتل کروانے کے لیے جہاد کے نام پر آگے بھیج دیا جائے، وہ لیڈر ہے؟ وہ تو قاتل ہے، قوم کا، پارٹی کا قاتل ہے، اس جماعت کا قاتل ہے۔ تو قیامت اس قوم پر آتی ہے جس قوم کی لیڈرشپ غلط فیصلے کرے، قتل کروائے، جلا وطن کروائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی اہم بات فرمائی کہ پچھلے 150-200 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ جتنی بھی اسلام کے نام پر بدقسمتی سے تحریکیں ابھری ہیں، ان تمام تحریکوں نے اشتعال پیدا کر کے بندے قتل کروائے ہیں یا مہاجر بنائے ہیں، جلا وطن کروائے ہیں۔ ان کی سیاسی بے عقلی، ان کی رہنمائی پر ایک بہت بڑا سوالیہ داغ کہ قتل انسانیت کا ارتکاب کروائے، قوموں کو مروایا، قوموں کو جلا وطن کیا، غلامی کی سیاہ غار میں دھکیلا۔ 250-300 سال کی تاریخ۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ اس زوال کے زمانے میں ایک طرف تو لیڈرشپ کا یہ حال ہے، اور پھر لیڈرشپ اپنی پروپیگنڈا مشینری، بلکہ کہنا یہ چاہیے، مولانا آزاد کہتے ہیں کہ یورپ کے فریب اور اس کے شاطر ہونے کے نتیجے میں وہ لیڈرشپ جو نااہل ہے اس کو باقاعدہ لیڈر بنایا گیا، نااہلوں کو، اور ان کا پروپیگنڈا کیا گیا اسلام کے نام پر۔ سامراج کی پیدا کردہ اسلامی پارٹیاں بنائی گئیں اور ان کی لیڈرشپ کا پروپیگنڈا کرایا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں 4 وہ بنیادی خرابیاں پیدا ہوئیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان کی۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائتمروا بالمعروف۔ وہ مطلب نہیں جو تم نے سمجھ لیا کہ سوسائٹی سے کٹ کر ایک جنگل میں بیٹھ جائے جا کر، بلکہ فرمایا ائتمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ معروف جو صحیح اور درست بات ہے اس بات کا لوگوں کو حکم دو، اور جو غلط بات ہے، انسانی ضمیر پر انسانیت دشمنی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، اس سے لوگوں کو روکو۔ معروف اور منکر کی تشریح
مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، معروف ہر وہ بات جو تمام انسانوں کے نزدیک صحیح اور درست ہے، عدل، صدق، سچائی، انصاف، امن، معاشی خوشحالی۔ دنیا کا کون سا مذہب یا نظام ہے جو ان 4-5 بنیادی اساسی امور کو اچھا نہیں کہتا؟ کون سا مذہب ہے جو ظلم کو جائز قرار دیتا ہے، خوف کو جائز قرار دیتا ہے، معاشی افلاس کو درست قرار دیتا ہے؟ وہ معروف ہے۔ اور منکر اس کی بالکل ضد ہے، وہ بات جس کے برا ہونے پر انسانیت کے اجتماعی ضمیر کا اتفاق، وہ منکر ہے۔ تو تم انسانیت کی جو بنیادی اساسی امور معروفات ہیں ان کا حکم دیتے رہو، اور جتنے منکرات ہیں، غلط کام ہیں، انسانیت دشمنی کے امور ہیں، ان سے روکتے رہو۔ اور اگر تم دیکھو کہ تمہاری بات کوئی نہیں سن رہا، اذا رأیت شحا مطاعا، جب تم دیکھو کہ کوئی بخیل، بخالت کا نظام، سرمایہ پرستی کا نظام، اس کی اطاعت کی جا رہی ہے، لوگ سرمایہ دار لیڈروں کو اپنا مطاع بنائے ہوئے ہوں، بخیلوں کو، وہ ان کی چمڑی ادھیڑ رہے ہیں اس غریب کی، لیکن غریب پھر بھی ووٹ اسی کو دیتا ہے، اسی پارٹی کے اندر کیا ہے، اس کے نعرے لگاتا ہے۔ اذا رأیت شحا مطاعا، جب تم دیکھو، مشاہدہ کرو کہ تمہارے سامنے شح، جس کے بارے میں اللہ نے کہا احضرت الانفس الشح، بخل، اپنی ذاتی مفاد کے لیے دوسروں کے مفاد کو قربان کرنا، شح، اس کی اطاعت کی جا رہی ہے، سرمایہ داروں کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، ان کے پروپیگنڈے کے زیر اثر، وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور خواہشات کی اتباع کی جا رہی ہے۔ لیڈر کی خواہش ہے یا اس لیڈر کو حرکت میں لانے والا، اس تک لفافہ پہنچانے والا، اس کے دماغ میں سامراجی نقطۂ نظر سے عالمی طاقتوں اور طاغوتی قوتوں کا ایجنٹ بن کر خواہشات انڈیل رہا ہے، ذاتی مفادات، اس کی اتباع کی جا رہی ہے، ہون متبعن۔ اور پھر اتنی رائے دینے والے ہر ایک دیتے ہوں، اور ہر رائے والا اعجاب کل ذی رأی برأیہ، ہر رائے والا سمجھتا ہے کہ میری رائے بڑی اونچے درجے کی، میں نے جو ڈیسیژن کیا ہے، میں نے جو بیان دیا ہے، میں نے جو لوگوں کے سامنے بات بیان کی، وہ بہت ہی اچھی ہے، باقی لوگوں کی رائے غلط ہے۔ اور وہ دنیا مؤثرۃ، دنیا کے مفادات، عارضی مفادات، لغوی معنی میں دنیا لیا جائے تو عارضی مفادات، وقتی مفادات، کوٹھی، بنگلہ، دولت، مال، شہرت، ریاکاری وغیرہ وغیرہ وغیرہ، عارضی ہے نا، دنیا ہے نا، پست ہے نا، تو پست مفادات کو ترجیح دی جائے۔ وہ مقدم ہو جائیں، 4 باتیں پائی جائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بخاصۃ نفسک ودع العوام۔ عام لوگ کیا رائے رکھ رہے ہیں، کس پروپیگنڈے سے متاثر ہیں، کن پارٹیوں کے جھولی چک ہیں، کن کے لیے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، میڈیا کیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، پارٹیاں کیا کہہ رہی ہیں، لیڈر کیا کہہ رہے ہیں، جب تم یہ دیکھو تو علیک بخاصۃ نفسک، تو تم پر لازمی ہے کہ تم اپنے نفس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے خاص کر لو۔ یہ مطلب نہیں ہے جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بس تم ایک جگہ خانہ بدوش بن جاؤ، ایک جگہ کونے کھود رہے ہو، اپنی فکر کرو، ترجمہ کرتے ہیں اپنی فکر کرو۔ خاصۃ نفسی کا ایک اصطلاح ہے کہ تمہارا نفس، تمہاری روح، تمہاری طاقت اور قوت وہ مضبوطی سے پکڑی رہے، استقامت کے ساتھ،
جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کا کیا پروپیگنڈا، میڈیا کیا کہہ رہا ہے جی، سارے مولوی کیا کہہ رہے ہیں، مدرسے کیا کہہ رہے ہیں، لیڈر کیا کہہ رہے ہیں، حکمران کیا کہہ رہے ہیں، حکومتیں کیا کہہ رہی ہیں، داعی العوام، عوام کو چھوڑ دو، یہ تو عوام ہے۔ کیوں کہ جب لوگ ایسے سرمایہ داروں کے پیچھے چل رہے ہیں تو سرمایہ داروں کی بات مانی جائے گی۔ علیک بخاصۃ نفس، تم پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی سوچ درست رکھو۔ یہ مطلب نہیں کہ جان چھڑا کر ایک طرف ہو جاؤ، علیک بخاصۃ نفسک، روح کا جو نقطہ نورانی ہے اسے خاصہ یا خواصہ کہا جاتا ہے، کیونکہ نفس کا ایک اوپر کا حصہ ہے جو پروپیگنڈے سے متاثر ہوتا ہے۔ جسم سارے لوگ ایک طرف کہہ رہے ہوں تو آدمی متاثر ہو کر جو جسم ہے کہتا ہے دیکھو جی لوگوں کے خلاف کیسے رائے رکھ لیں، فلانا بھی مخالف ہے، فلانا بھی مخالف ہے، فلانا بھی مخالف ہے۔ اور جسم کا جو ظاہر ہے وہ متاثر ہوتا ہے گھر سے، باہر سے، ادھر سے ادھر سے۔ انقلابیوں کو دیکھ لو کہ انقلابیوں کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے، گھر سے بھی ہوتا ہے، باہر سے بھی ہوتا ہے، اپنے بھی غدار کہتے ہیں، دوسرے بھی پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگاتے ہیں۔ تو اس وقت علیک بخاصۃ نفسک، اس نفس کے اندر جو خاص نقطہ نورانی ہے، روح ملکوتی ہے، عقل ہے، دماغ ہے، وہی نورانی کی جو کیفیت ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، تو علیک لازم پکڑ لے اسے۔ اور عوام کو چھوڑو، یہ عوام کی باتیں ہیں، وہ کس پروپیگنڈے میں آئے ہوئے ہیں، وہ کس بھرے میں ہیں، وہ کس کے پیچھے بگ ٹوٹ بھاگے جا رہے ہیں، سامراج نے ان کو پروپیگنڈا کرنے کے لیے کس رخ پہ ڈالا ہوا ہے، تو عوام کی بات مانی جائے گی۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ یہ نہیں کہ عوام کو چھوڑ کر جا کر ہاں جی ایک کونے خطرے میں بیٹھ جائے، جان بچائے اجتماعیت سے، نہیں، تمہیں اس اجتماعیت میں رہ کر ائتمروا بالمعروف، جو سچی اور کڑی بات ہے وہ بیان کرنی ہے، اور جو منکر ہے اس سے روکنا ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت اور قوت ہے تم نے استقامت اختیار کرنی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس 250-300 سال میں وہ اولو العزم لوگ جنہوں نے خاصہ بنفسک، علیک بخاصۃ نفسک پر عمل کیا۔ زوال کے اس دور میں شاہ ولی اللہ نے، شاہ عبد العزیز نے، سید احمد شہید نے، شاہ اسماعیل شہید نے، کتنا پروپیگنڈا ہوا، کتنا ان کے خلاف سارے مخالف، طرح طرح کے فتووں کی بارش، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پہ، حضرت نانوتوی پہ، حضرت گنگوہی پہ، مولانا سندھی پہ، شیخ الہند پہ، مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند کا شاگرد، سارے شاگرد نام کا دم بھرتے ہیں لیکن کام کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کی تحریک کے خلاف جی 4 چیزوں کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ 4 بڑے اہم ہیں۔ مالی معاملات میں سرمایہ پرستی، شحً مطاعًا، سوچ اور فکر میں ہون متبعًا جی، اور سیاسی معاملات میں اعجاب کل ذی رأی برأیہ، بھائی رائے فورم پر ہوتی ہے، اور فورم پر ہونے کے بعد فورم ایک ڈیسیژن لیتا ہے ان تمام آراء کو سم اپ کر کے، اور جب فیصلہ ہو جائے، ڈیسیژن ہو جائے، تو پھر تمام اپنی ذاتی رائے چھوڑ دیں گے، اپنی رائے کو اچھا نہیں سمجھیں گے، اور اگر پھر بھی اچھا سمجھ رہے ہیں تو یہی تو انتشار ہے، یہی تو اجتماعیت اور شورائیت کے خلاف بات ہے کہ آپ اپنی رائے کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ انفرادیت، اجتماعیت کے نظام کے بجائے سیاسی خرابی، معاشی خرابی، فکری خرابی، سیاسی خرابی، اور جب یہ خرابیاں ہوتی ہیں تو چوتھی خرابی خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے، دنیا معاصرت،
جب یہ چیزیں پائی جائیں تو ان تینوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی سے مفاد مل جائے، دنیاوی ادنا چیز مل جائے، اعلیٰ چیز کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے، وقتی ڈنگ ٹپاؤ کام کر لیا جائے، جی عارضی فائدہ اٹھا لیا جائے، عارضی اقدامات کر لیے جائیں، جی لانگ ٹرم کون کرے جی، یہ سوچ بن جاتی ہے تین چیزوں کے نتیجے میں۔ اور جب کسی سوسائٹی کے مطاع، امراء اور عوام ان چاروں چیزوں سے متاثر ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ علیک بخاصۃ نفسک، تم تو اپنی جگہ پر قائم رہو، تمہارا نظریہ تو درست رہنا چاہیے، تمہاری سوچ تو درست ہو۔ آپ پچھلی 150-200 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اس پورے پروپیگنڈے کے ماحول میں، اور ہر جو پروپیگنڈے کے ماحول میں یہاں کی لیڈرشپ نے جو کردار ادا کیا ہے وہ دو کردار ادا کیا، نہ اہلی کا ٹھپا ان پر ان قرآنی قوانین کے مطابق ثابت شدہ ہے۔ ایک جرم انہوں نے کیا قتل انسانیت کا، بندے مروائے ہیں، اور اگر بندے بچ گئے تو ان کو اپنے وطن سے بے وطن کیا ہے، مہاجر بنایا ہے، اور بڑے فخر سے کہا ہے کہ ہم نے مہاجر بنایا، ہم مہاجر ہو گئے، ہجرت کی فضیلتیں بیان کی۔ بر عظیم پاک و ہند کی آپ 1757 سے لے کر اب تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ انسانوں کے قتل کرانے کے علاوہ کوئی کام، اور جو بچ گئے ان کو ہجرت کے نام پر کیا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، خاص طور پر پچھلے 100 سال میں خطے کو تقسیم، انسانوں کو تبادلہ آبادی کے ذریعے سے اپنے وطن سے بے وطن کرنا، ان کی ٹرینیں کاٹنا، ان کے قتل عام کا ارتکاب کرنا، ان کو مہاجر کیمپوں میں رکھ کر قسم پرسی کی عالم میں انہیں زندہ رکھنا۔ دور جانے کی ضرورت کیوں، ابھی 40-50 سال افغانستان کی لڑائی میں افغانوں کو قتل کرایا، اور جو بچ گئے انہیں جلا وطن کرا کے کچھ ایران میں بھیج دیا، کوئی پاکستان بھیج دیا، کوئی ادھر ادھر بھیج دیے۔ اور جن عقل مندوں نے 1922 کے بعد یہ بات واضح کی تھی کہ بھائی اب ریاستیں قومیتوں کی بنیاد پر وجود میں آ رہی ہیں، تو قوموں کو قومی شعور اور نیشنلزم کی بنیاد پر اپنے سیاسی اور معاشی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بھائی جب تک تمہاری حکومت تھی ٹھیک تھا، خلافت عثمانیہ جو پوری دنیا پر حکمران تھی، جنگ عظیم اول میں تمام وسائل جھونک دینے کے باوجود شکست کھا گئی، تو اس کے بعد کون سی پارٹی اسلامی ہے جو یہ جنگ لڑ کر عسکریت کے ذریعے سے دشمن کو نقصان پہنچا سکتی؟ ہر وہ اقدام جو اس کے بعد اشتعال انگیز لیڈرشپ کے ذریعے سے کیا گیا، اس کے نتیجے میں تباہی اور بربادی آئی۔ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیں، آج کل فلسطین کا پروپیگنڈا عوامی سطح پر بڑا چل رہا ہے، ذرا فلسطین کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، 1917 سے لے کر آج تک کے اس 100 سال کا جائزہ لو کہ کہاں کہاں تمہاری لیڈرشپ نے، نااہل لیڈرشپ نے فلسطینیوں کے لیے گڑھا کھودا، اشتعال انگیزی پیدا کی، عسکریت پسندی سکھائی۔ جب موقع تھا اس خلافت عثمانیہ کو جو مسلمانوں کی حکومت تھی جیسی کیسی بھی تھی، تو اس کو شکست دینے کے لیے تم اعلی کار بنے سامراج کے، برطانیہ کے۔ فلسطینیوں کی لیڈرشپ وہی انگریزوں کو لا کر وہاں بٹھانے والے ہیں یروشلم میں، اور وہاں سے لے کر اب تک اب یہاں کے بڑے بڑے اسلامی لیڈر اسلام کے نام پر تاریخ بیان کر رہے ہیں کہ جی یہودیوں نے یوں کیا، رعب پیدا کیا جاتا ہے، ان کا صہیونیت کو گالی دی جاتی ہے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکا جاتا۔
بھائی دشمن نے تو دشمنی کا کام کرنا ہے. اس یہودیت یا صہیونیت کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا کہ انہوں نے تو اپنے ہی بندوں کو بھی قتل کیا تھا. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون، ہاں جی، انہوں نے تو اپنے یہودی قتل کر دیے مفاد پرستی کی بنیاد پر. مسئلہ یہودیت، اسلام اور عیسائیت مذہب کا نہیں ہے. یہودی نے تو یہودی کو قتل کیا ہے. اگر مذہب کی بات ہوتی تو یہودی کو قتل کرتا. قرآن جو تجزیہ کر کے بتلا رہا ہے وہ ہے کہ امراؤکم بخلاؤکم شحًا مطاعًا ہون متبعًا. اصولی بات ہے نا. وہ ہون متبعًا یا شحًا مطاعًا ایک یہودی، ایک صہیونی، ایک عیسائی، ایک مسلمان، ایک ہندو ہو تو غلط ہے، قرآن کہتا ہے. اچھا جی، اگر نیتن یاہو جو ہے وہ ہون متبعًا ہے، شحًا مطاعًا ہے، وہ امراء میں سے شرار ہے، تو ماشاءاللہ تمہارے 60 ملکوں کے حکمران کیا ہیں؟ ان کی کیفیت کیا ہے؟ انہوں نے اپنی قوموں اور ریاستوں کے لیے خیار حکم کا کام کیا ہے یا شرار حکم کا کام کیا ہے؟ وہ قتل و غارت گری کا کیا ارتکاب نہیں کر رہے؟ کیا یہ ساری حکومتیں اس خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے جو 500-600 سال سے انسانیت پر حکمرانی کر رہی تھی، یہ سارے کے سارے لیڈر اس کے لیے استعمال نہیں ہوئے؟ پھر یہ سب کے سب لیڈر فلسطینیوں کے قتل عام کے اندر شریک نہیں ہے؟ کس کو بھولے ہیں اردن کا قتل عام، کس کو بھولا مصر میں تباہی بربادی، کس کو بھولا صابرہ شتیلا کے کیمپ، کس کو بھولا شام بیروت کے اندر تباہی اور بربادی فلسطینیوں کو دنیا بھر میں بکھیرنے کی. وہ تو ان میں سے کوئی یہودی نہیں تھا، وہ سارے مسلمان تھے جی، حق کے نمائندے اور روشنی اپنے آپ کو کہلاتے تھے. مسئلہ مذہب کا نہیں، مسئلہ سرمایہ پرستی، خواہش پرستی، بد اخلاقی، آمریت، ظلم اور ناانصافی کا. وہ مسلمان کرے، یہودی کرے، عیسائی کرے، اصولی بات کرو کہ جی مسلمانوں کو یہودی ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مسلمان بچانا چاہتا ہے. یہ 57 مسلمان فلسطینی مظلوموں کو بچانا چاہتے ہیں. پچھلے 100 سال سے 1948 سے جنگ لڑ رہے ہیں فلسطینی، لڑائی پر انہیں ابھارا گیا. 48 سے لے کر اب تک جب بھی جنگ ہوئی، فلسطین کا علاقہ کم ہوا، اسرائیل کا علاقہ بڑھ گیا. فلسطینی بکھر گئے، نسلیں قتل ہو گئی، زمین دشمن نے ہتھیا لی. ہر جنگ میں، ہر موقع پر. تو اگر یہ عوام، یہ تحریکیں، یہ پارٹیاں اگر یہ کام کر رہی ہیں، یہ 4 کام ان کی لیڈرشپ کر رہی ہے: شحًا مطاعًا، ہون متبعًا، دنیا مؤثرۃً و اعجاب کل ذی رأی برأیہ. وہ فلسطینی تو ایک جگہ پر رائے پر اکٹھے نہیں ہو رہے. محمود عباس کچھ کہتا ہے اور اسماعیل ہانیہ کچھ اور کہتا ہے، اس کی نیچے کی لیڈرشپ عرب قسام بریگیڈ کچھ اور کہتا ہے. اعجاب کل ذی رأی برأیہ نہیں ہے. ایک عرب لیگ کے اجتماع کے اندر عرب تو اکٹھے نہیں ہو رہے، ان کا کوئی متفقہ اعلامیہ اس حوالے سے نہیں ہے. اعجاب کل ذی رأی، قطر کی کچھ اور رائے ہے، عرب کی کچھ، سعودی عرب کی کچھ اور رائے ہے، فلانے کی کچھ اور رائے ہے، لیبیا مصر کچھ اور، ہاں جی، راگنی الاپ رہے ہیں. سارے اسلامی ممالک اور اسلامی ممالک کے سربراہوں کی میٹنگ ہوئی ہے، تو ان اسلامی 57 مسلمان ملکوں نے کوئی بات کی ہے؟ دعائے خیر کر دینا، چندہ مانگ لینا اور چندے کے نام پر ان کو ہاں جی رسد پہنچا دینا، یہ کیا بات ہوئی؟ امریکہ کے اڈے جن جن مسلمان ملکوں میں موجود ہیں اور امریکہ کے شہ کے بغیر صہیونیت ننگا ناچ نہیں کر سکتی، تو کیوں نہیں وہ ختم کرتے تھے؟ کیوں نہیں مقابلے میں لاتے؟ ان کو دیس نکالا کیوں نہیں دیتے؟ یہی تو وہ لیڈرشپ ہے جو ان 4 امراض میں مبتلا ہے. تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیڈر کیا کہہ رہے ہیں، ملک کیا کہہ رہے ہیں، جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں، پارٹیاں کیا کہہ رہی ہیں، دع العوام
عوام کو چھوڑ دو، علیک بخاصۃ نفسک، تو اپنی رائے امر بالمعروف کی جو صحیح اور درست رائے ہے، ونہو عن المنکر، اور جو منکر ہے انسانی بنیادوں پر، بات انسانیت کی ہوگی۔ آج انسانیت چٹخ رہی ہے، فلسطینی معصوم بچوں کی لاشوں کے انبار لگ رہے ہیں، فلسطین ادھیڑا جا رہا ہے، غزہ دنیا کا سب سے بڑا جیل خانہ بنا دیا گیا، اور ان کے لیڈر مذاکرات کر رہے ہیں کہ جی اس کی سیکورٹی اسرائیل کو دے دی جائے کہ نہ دے دی جائے۔ مذاکرات سے مسئلے حل ہوتے ہیں، عملی اقدام کیا ہے؟ دنیا بھر میں قوموں نے آزادی حاصل کی ہے، عدم تشدد، سیاسی شعور، جمہوری طاقت اور قوت اور قومیت کی اساس پر جدوجہد اور کوشش ہے۔ یہاں تمہارے لیڈر ہیں جو نیشنلزم کے دشمن ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ کون سا اسلام؟ یہ اسلامی ممالک تو ایک جگہ پر متفق نہیں ہوئے، تو کون سے اسلام کی بات کرتے ہو؟ بات قوم کی ہے، اور اگر تمہارے نزدیک اسلام بھی قوم ہے تو 57 مسلمان ملکوں کی ایک قوم ایک فیصلہ کیوں نہیں کر رہی؟ سارے کلمہ پڑھتے ہیں، ایک قرآن ہے، ہاں جی، ایک نبی ہے، ایک تعلیم ہے، ایک دین ہے، تو سارے کے سارے مل کر ایک قوم بنے تو ایک نظریہ دے، ایک فیصلہ کرے۔ ان کے مختلف فیصلے کیوں ہیں؟ وہ تمام پارٹیاں جو اسلام کا دم سابقہ یا لاحقہ لگاتے ہیں، جماعت کے ساتھ اسلامی لگائیں گے، جمعیت کے ساتھ اسلام لگائیں گے، کہیں پہلے اسلام ہے کہیں بعد اسلام ہے، ملک ہے جن کے ساتھ اسلام آگے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ذرا ان کی رائے کیا ہے؟ اگر اسلام ہی قومیت ہے تو یہ قوم فیصلہ کرے نا کہ کفر یا ظلم کے خلاف کیا اقدام کرنا ہے۔ جی ظلم ہو رہا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے، اور ظلم کروانے میں یہ برابر کے شریک ہے۔ عمر فاروق تو طاقتور ترین فوج کو ہدایت دے رہے ہیں کہ اپنے فوجیوں کے قتل، مسلمانوں کے قتل سے ہاں جی اجتناب برتنا ہے، تمہیں ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ اور یہاں عملاً ثابت ہو چکا ہے کہ ایک طرف 25,000 بیچارے فلسطینی مر گئے اور ایک طرف 2-3 ہزار مر گئے۔ تباہی بربادی کہاں اتر رہی ہے؟ فلسطین پر۔ یہ وہ لیڈرشپ کی جہالت، لیڈرشپ کی خواہش پرستی، لیڈرشپ کی شرارت جس سے قتل انسانیت کا ارتکاب ہوا، اور پھر ہر مرحلے میں جلا وطن بنانے کے لیے۔ ماشاءاللہ اسرائیل کے چاروں طرف عرب ملک ہیں، وہ ریفیوجی کیمپ بنانے کے لیے تیار ہیں، مصر بھی تیار ہے، اردن بھی تیار ہے، ہاں جی لبنان بھی، بیروت بھی تیار ہے، سعودی عرب بھی تیار ہے، لو جی ہمیں دے دو۔ یعنی جو سامراج چاہتا ہے کہ فلسطینی فلسطین کی ریاست سے باہر نکل کر اسرائیل کے حوالے سرزمین کر دیں، تو اس میں تو ممد و معاون ہیں جلا وطن بنانے کے لیے۔ تخرجون انفسکم من دیارکم، جو وہاں ہیں انہیں قتل کروایا جا رہا ہے اکسا اکسا کر، اور جو باقی ادھر ادھر بھاگنے کے لیے تو کہتے ہیں جی وہ جی بارڈر کھولے، مصر اردن بھی بارڈر کھولے، فلاں بھی بارڈر کھولے تاکہ نکل کر۔ بھئی جو مقصد ہے سامراج کا وہ تو پورا ہو رہا ہے، صہیونیت کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ ایسی جھوٹی لیڈرشپ سے برات کا اعلان کرنا یہ دین کی تعلیمات کی بنیادی خصوصیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی جھوٹی لیڈر سے برات کا اعلان کیا تھا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ عراق کے وہ عوام اور ان کا لیڈر، ان کا اپنا باپ لأبیہ آزرا، جی اس سے برات کا اعلان کیا کہ تمہاری یہ لیڈرشپ، انسانوں کو غلامی کے سکھاتے ہو، بتوں کے سامنے جھکنا سکھاتے ہو، براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ یہ وہ نظریہ اور سوچ ہے، اور اگر دنیا نہیں مانتی تو علیک بخاصۃ نفسک، ایک باشعور فرد
باشعور مسلمان مفہم کی تقلید کرنے والا فرد سمجھدار، اس پر ذمہ داری ہے کہ علیہ کبھی اپنی رائے تو درست رکھو، اپنی سوچ تو درست رکھو، اپنا فکر تو صحیح رکھو، پروپیگنڈے سے متاثر مت ہو۔ نفس کا جو خاصہ ہے، روح ملکوتی ہے، عقل ہے، شعور ہے، نقطۂ نورانی ہے تمہاری روح کا، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس میں جو ایمان ہے اس ایمان کی حقیقت پر نظر دوڑاؤ اور دال عوام کو چھوڑ دو۔ عام لوگوں کی کیا رائے ہے جی، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ عام پارٹیاں کیا کہہ رہی ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اپنے نظریے پر قائم رہنا، استقامت اختیار کرنا، معروف کو سمجھنا اور منکرات کے خلاف مزاحمتی شعور رکھنا، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور معروف و منکر فرقہ وارانہ نہیں ہوتے، یاد رکھو، وہ تمام انسانوں کے مشترک ہیں۔ تورات کی کوئی آیت یہ نہیں کہتی کہ جی جھوٹ بولنا جو ہے معروف ہے، انجیل کی کوئی آیت نہیں کہتی یہ بات، ویدک دھرم کی کوئی کتاب نہیں کہتی، کوئی وید نہیں کہتی۔ حتیٰ کہ اس جدید دور کے انسانی گھڑے ہوئے مذاہب بھی، کیپٹلزم ہو یا سوشلزم، وہ جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیتے نہیں۔ تو انسانی بنیادوں پر سوچئے کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے۔ زاویہ فکر انسانیت کی اساس پر معروف اور منکر کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ جو منکر ہے وہ منکر چاہے ایک یہودی کرے، عیسائی کرے، ہندو کرے، مسلمان کرے، عرب کرے، عجم کرے، وہ منکر غلط ہے۔ معروف جو بھی کرے وہ درست ہے۔ تو آج اپنی سوچ کو وسیع کرنا، حقائق کو سمجھنا اور جو عوامی پروپیگنڈا ہے اس کے اثر سے بچانا، استقامت کے ساتھ اپنے نظریے پر قائم رہنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو درست تناظر میں سمجھنے اور دین اسلام کی سچی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تعلیمات کو درست تناظر میں سمجھنے اور اپنی رائے پر مستحکم شعور رکھنے اور منفی رویوں اور پروپیگنڈے کے زیر اثر بنائی جانے والی آراء سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔